دوستوں، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت صرف 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ جوان بیٹے کو کامیاب دیکھ کر دنیا بھی حیران ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ویسے تو یہ عمل سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل اگر مائیں کریں تو ان کی جوان اولاد کی کامیابیاں انشاءاللہ جلد مقدر ہو جائیں گی۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ اللہ رب العزت کے 3 بڑے ہی بابرکت نام بھی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جو شخص بھی صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے ہی دن پھر جاتے ہیں۔ پورے سال کا رزق اور مال و دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ کامیابیاں مقدر ہوتی چلے جاتی ہیں۔ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس کام میں کامیابیاں یقیناً ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ کی جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت، تنگ دستی کا شکار ہے، اس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہار آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، اس بندے کی تو ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ کا کمال ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار کر کے تو دیکھے، اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآن پاک کی کتنی مجرب اور مستند صورتیں ہیں۔ آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے، صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ ویسے تو یہ روایتیں اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ مفسرین سے روایت کی گئی ہیں، لیکن میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو میں نے پڑھی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ درود شریف اتنا زیادہ افضلیت کا حامل کیوں ہے؟ درود شریف اتنا زیادہ کیوں افضلیت کا حامل ہے؟ نبی پاک نے کیوں ارشاد فرمایا کہ درود ابراہیمی کی کثرت کیا کرو؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی آل پر ہم سلامتی بھیجیں گے تو کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، فائدہ تمہارے لیے ہے۔ تو وہ شخص حیران ہوا اور اس نے کہا، میرے لیے فائدہ کیسے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تم درود پڑھتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جب تم درود پڑھتے ہو اور درود ابراہیمی کا انتخاب کرتے ہو، نماز والا درود پڑھتے ہو، تو اللہ رب العزت تم پر 10 بار سلامتی بھیجتا ہے۔ تم ایک بار نبی پاک پر سلام بھیجو اور رب 10 بار سلامتی بھیجتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 10 بار رب کی طرف سے سلامتی آپ کے لیے آ رہی ہے۔ اس لیے میں خود بھی درود شریف کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جن کے کانوں میں درود شریف کی آواز جائے، ان کو درود شریف پڑھنے کا اور سننے کا دونوں کا ثواب مل جائے۔ اللہ والوں، لیکن بہت افسوس سے کہا جاتا ہے، آپ لوگ نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویڈیو اسکپ کر کے وہ درود شریف بھی سننا ان کو گوارا نہیں۔ ایسا پتہ نہیں کون سا ان کا ضروری کام ہے، سمجھ نہیں آتا کہ شاید ان کو کوئی بیت المقدس کی تیاری کر رہے ہیں، کہ ان کو بیت المقدس کو فتح کرنے جانا ہے۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے کہ درود شریف بھی نہیں سنا جاتا؟ قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ بھی نہیں سنی جاتی۔ اللہ والو، ساری ہم لوگ جو ہے اپنا پورا وقت کتنی فضول جگہوں پہ گزارتے ہیں، کتنا ٹائم ہم لوگ شارٹس دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ کیا قرآن کی تلاوت چند سیکنڈ ہم لوگ سن نہیں سکتے؟ کتنا وقت لگے گا؟ لیکن میں آپ سے خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، آپ کو آخرت میں اندازہ ہوگا کہ یہ جو آپ لوگ چھوٹا موٹا وقت گزار رہے ہیں،
جو اللہ پاک کی تعریف سن رہے ہیں، نبی پاک کی تعریف سن رہے ہیں، وظائف سن رہے ہیں، قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت سن رہے ہیں، اللہ پاک کے ناموں کی فضیلت سن رہے ہیں، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ جب آپ کو انعامات سے نوازا جائے گا، آپ حیران رہیں گے کہ ہماری تو نامہ اعمال میں یہ نیکیاں تھی ہی نہیں، تو اللہ پاک فرمائے گا تو فلاں جگہ سے گزرا تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو ادب میں صرف تھوڑی دیر بیٹھ گیا، تو نے ادب میں تو لیٹا ہوا تھا تو تھوڑی دیر اٹھ کے بیٹھ گیا، ادب کرا، سنا اور لیٹ گیا، یہ اس کا ثواب ہے۔ اللہ والوں، اس طریقے سے ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے رہنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ذہن میں آ رہی ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کوشش کرو کہ فوراً سے اب کوئی اچھا کام کرو۔ ہم لوگ تو اپنی پوری جو زندگی ہے وہ گناہوں میں ہی گزار رہے ہیں، ہم لوگ پورا وقت گناہوں میں ہی لتھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ آپ لوگ چاہے دنیا جہان کے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے غرض نہیں کہ آپ لوگ کون سے ملک سے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو پورن سائٹس ہوتی ہیں، جو گندی ویڈیوز ہوتی ہیں، جو اگر دیکھا جائے تو اسلامک ممالک سر فہرست ہیں۔ پہلے نمبر پہ پاکستان کا نام ہے، دوسرے نمبر پر انڈیا کا نام ہے، سب سے زیادہ یعنی ہر دوسرا بندہ گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ سوچے کتنی زیادہ معاشی بحران ہے۔ حالانکہ نبی پاک کی واضح حدیث ہے کہ زنا تمہارے رزق کو کم کرتا ہے، آج دیکھیں برکت نہیں ہے، برکت ہم میں سے اٹھا لی گئی ہے۔ وجہ صرف کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ پاک کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی صد افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جن کپڑوں میں مساجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بالخصوص فجر کے لیے کہہ رہا ہوں، فجر میں تو ویسے بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ان کم کے اندر سے بھی اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے سونے والے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں، آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ ایک وہ سوٹ ہوتا ہے جو ہم لوگ عید کے لیے خریدتے ہیں، ایک وہ سوٹ ہوتا ہے جو ہم شادی بیاہوں کے لیے خریدتے ہیں۔ ان سوٹ کو ہم لوگ جب ایک دو بار پہن لیں پھر ہم لوگ جمعے کی نماز کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ جمعے کے دن اس کو پہنا کریں گے۔ جب جمعہ بھی ہم لوگ 3-4 پڑھ لیں اس کے ساتھ پھر ہم سوچتے ہیں کہ روزانہ ہم اس کو پہنا کریں گے۔ اب جب وہ کپڑا سونے کے اس کے اندر آپ نے ڈال دیا کہ اب میں اس کو پہن کے سوؤں گا، یعنی کہ پوچھے اور سونے کے درمیان وہ آپ کا سوٹ چل رہا ہے، آپ لوگ اس سوٹ کو پہن کر قدرتوں والے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، جو رب ہر جہان کا خالق ہے، جو ہر جہان کا مالک ہے، جو آپ کا پالنے والا ہے۔ آپ اس کی بارگاہ میں تصور کریں، آپ لوگ ان کپڑوں کو لے کر آپ پہن رہے ہیں اور آپ جا کر نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نماز مجھے فائدہ دے گی۔ نماز کیسے فائدہ دے گی؟ ان کپڑوں کو پہن کے شادی میں جاؤ، نہیں جا پاؤ گے۔ کوئی اپنے دوستوں کے پاس بیٹھو تمہیں وہاں پر بھی شرم آئے گی کہ میں دوست کے پاس بھی ایسی حالت میں نہیں بیٹھتا۔ آپ قدرتوں والے رب کے پاس، رب کی عبادت کے لیے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو الگ بحث ہے کہ وہ کپڑے پاکے نہ پاکے، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے پہناوا کیا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، آپ لوگ روزانہ استغفار بھی کیا کریں، استغفار کے بھی بہت فائدے ہیں۔ استغفار کرنے والا کامیابیوں کی طرف روا دوا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، استغفار کرنے کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پہ کیا۔ نبی پاک نے بہت ساری احادیثوں میں استغفار کی فضیلت بتائی اور یہ بھی کہا کہ میں پورے دن میں کم و بیش 70 بار استغفار کرتا ہوں، استغفار 70 بار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آیا 100 بار کرتا ہوں، اور دوسری میں تیسری میں آیا کہ 1000 بار بھی کرتا ہوں۔ اگر چھوٹی روایت کو لیا جائے تو کم و بیش 70 بار ہمیں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ استغفار کرنا چاہیے۔ یعنی ہم لوگ اپنے لیے استغفار کریں اور درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں، اور ہم لوگ جب سنت سمجھ کے پڑھیں گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم احادیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے استغفار کریں گے تو ہمیں سنت زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، سنت ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ استغفر اللہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، اور گناہ معاف تو ہوں گے ہی، اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں گے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ وہ رب بہت بے نیاز ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ اعمال دیکھتا ہے، چھپ پڑ پھال کر عطا
فرما دیتا ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کیا کریں اور روزانہ صبح فجر میں اٹھنے کی ہم لوگ معمول بنایا کریں۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج کون سا خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل، رکاوٹیں، بندشیں ہیں، یہ سب کی سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ لوگ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، شکر ادا کرتی ہے، ہمیں توفیق دیتی ہے کہ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کیا جائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور پرنور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر، معزز اور محترم فرشتوں اور معزز اور مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کٹھن گزرتا ہو، یعنی اس کی زبان میں قرآن پاک پڑھنا تھوڑا مشکل ہو اور وہ کوشش کرے، کیونکہ اللہ پاک کو کوشش کرنے والا بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے قرآن پاک روزانہ کم و بیش کوشش کرا کرے کہ ایک آدھ آیت یا ایک آدھ رکوع آپ لوگ لازمی پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو یہ ہم سب لوگوں کے اوپر ادراک ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھیں۔ ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر اس قرآن کو پڑھے گا کون؟ اور وہ مکمل کتاب ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر ہے، کامیابی کا بھی ذکر ہے اور گمراہی کا بھی ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، ہر بیماری سے شفا کا علاج بھی قرآن پاک کے ہی اندر ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ روزانہ کم از کم ایک آیت تو پڑھا کریں، نہیں تو کھول کے اگر دیکھ بھی لیں گے تو اللہ پاک دیکھنے کا اور کھولنے کا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ فجر کی نماز ادا کر لیں، فجر کی نماز آپ لوگوں نے ادا کر لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے باوضو تو آپ لوگ ہوں گے، مصلی پر وہیں پر ہی بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور آنکھوں کو کھولیے گا نہیں، استغفار کرنا شروع کریں۔ پہلے آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ استغفار جو کریں گے وہ آپ لوگ کثرت سے کریں گے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ لوگ استغفار کریں گے۔ استغفر اللہ یا پھر اللہم اجرنی من النار یا لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ لازمی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پہلے استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے 70 بار استغفار کرا، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور نماز والا درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی رشتوں کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کسی اور معاملات کے لیے پھنسا ہوا ہے، کسی کے کئی پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پنشن کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگوں کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہیں، آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، جو سورت پڑھنی ہے، بہت ہی خاص سورت ہے۔ اس سورت کو سورت الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو گرہ کھولنے والی یعنی کہ بندشیں کاٹنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو ٹینشن فری کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی سورت کے وظائف پڑھے ہوں گے تو وہ سورت الکوثر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت کا جب شان نزول دیکھا جاتا ہے تو یہ جب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے۔ نبی پاک جب سخت پریشانی میں تھے، کفار آپ کو طعنے بھی دے رہے تھے اور آپ کے شہزادے کا انتقال بھی ہو گیا تھا، آپ کے شہزادے نے پردہ بھی فرما دیا تھا اور آپ لوگوں کو سب لوگ ابتر کہہ رہے تھے، آپ کی دل آزاری کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کرا۔ اس سورت کو ذرا سماعت کریں اور اس کا ترجمہ بھی سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اب اللہ والوں، اس کا جو ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، اور ایک اور ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ تو آپ اللہ رب العزت کے لیے عبادت کریں اور قربانی کریں، یعنی کہ نماز قائم کریں اور قربانی کریں۔ بے شک جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے بغض رکھتا ہے، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کے جو شان نزول ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ کے اوپر کبھی بھی اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی ہوگی کہ پورا شہر آپ لوگوں کو ابتر کہے، یعنی پورا شہر آپ کو بے نسلہ کہے، یہ نوبت تو نہیں آئی نا۔ بے شک اولاد کی آزمائش تو ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت جس کے بے نیاز رب تو جس سے چاہے وہ اس سے آزمائش لے سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے اوپر وہ آزمائش نہیں آئی جو نبیوں کے اوپر آتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورت الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب سورت الکوثر کو 33 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورت الفاتحہ جو ام الکتاب ہے، جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، قرآن پاک کی شروعات اس ہی سورت سے ہوئی۔ اس سورت کی اگر شان میں کچھ کہوں تو یہ کہنا کافی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورت الفاتحہ پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ جو بندہ سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا، اس کو آتی ہے وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں اور ایسا شخص قابل ملامت ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر کے اندر آمین بھی کہنا ہے۔ کتنی بار پڑھی جائے گی سورت؟ صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور اپنے پاس آپ لوگوں نے بالخصوص اپنے پاس پانی کا گلاس آپ لوگ لازمی رکھیے گا۔ اپنے پاس پانی کا گلاس رکھیں اور اس کے اوپر آپ لوگ دم لازمی کریں، اس پر پھونک آپ لوگ لازمی ماریں، کیونکہ اس پانی کے وہ پانی جو ہے وہ شفا والا ہو جائے گا جو بیمار ہے۔ اگر آپ لوگ بیمار نہیں ہیں تب بھی آپ لوگ پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو لازمی استعمال میں لائیں، پئیں، مریض کو بھی پلا سکتے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے سب سے آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام ہیں۔ ایک نام کی تو اللہ رب العزت نے خود قسم ارشاد فرمائی، وہ نام ہے یا فتاح، ایک کھولنے والے، یا فتاح ایک کھولنے والے، یا رزاق ایک روزی دینے والے،
یا فتاحو یا رزاقو یا اللہ، یعنی کہ اے میرے رب۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یا رزاقو یا اللہ تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو یا اللہ تینوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو یا اللہ تینوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ان تینوں ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اول آخر کوشش کریں کہ 11 بار درود پاک پڑھیں۔ 11 بار نہیں پڑھ پائے تو 7 بار، 5 بار، 3 بار تو کم سے کم لازمی پڑھیں۔ اول آخر 3 بار لازمی درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ لوگ اپنی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کریں۔ جتنا مانگ سکتے ہیں، جو مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔